وہ دوروں کے لیے پیسے ہیں، وہ پوری دنیا میں گھومنے کے لیے ہیں، وہ دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں رہنے کے لیے ہیں، وہ سرکاری املاک بیچنے کے لیے ہیں، وہ جس سے جو بن پڑ رہا ہے اس کے لیے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں، اعلیٰ تعلیم کے پیسے نہیں، اس کو بند کیا جائے کہ مزید جو تھوڑی بہت تعلیم ہو رہی ہے، جو تھوڑا بہت نتیجہ آ رہا ہے وہ بھی نہ۔ یہ کسی زوال پذیر قوم کی آخری نشانیاں ہوتی کہ جب اس کے ہاں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، اور جب اس طرح کی حد تک چیزیں چلی، ان کی ترجیحات دیکھیں کتنی واضح طور پر متعین ہو رہی ہیں کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں ترجیح ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ میں جو دیانتداری کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں کس سطح سے آپ دیکھیں، آپ اس کا اندازہ لگائیے، یہ تو اوپر کی سطح کی بات ہے۔ آپ کو سرکاری دفتروں میں جانے کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک چھوٹے سے چپڑاسی سے بھی آپ کام نہیں کروا سکتے جب تک آپ اس کی مٹھی گرم نہ کر لیں۔ ایک چھوٹے سے بابو سے، ایک کلرک سے، ایک پٹواری سے، ایک چپڑاسی سے، ایک چھوٹے سے چھوٹے کانسٹیبل سے جو تھانے کا سب سے چھوٹا آدمی ہوگا، آپ اس سے کام نہیں کروا سکتے۔ کل جس نوجوان کی موت ہوئی ہے لاہور کے ایک تھانے میں، عبدالستار کی، اس کے بارے میں اخبار میں آیا کہ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کر لے گئے، پہلے ہم سے 34,000 روپے لیے کہ ہم اس کو ماریں گے نہیں، اس طرف نہ مارنے کے ہمیں 34,000 روپے دو، اور پھر جب اس کو لے گئے پھر اس کا فون آیا کہ میرے اوپر بہت سخت قسم کا تشدد ہو رہا ہے، اس لیے آپ دوبارہ پیسے دیں۔ تو کہتے ہیں وہ غریب گھرانہ دوبارہ گیا اور جا کے تھانے کے محرر کو 14-15,000 روپے مزید دیے کہ اس کو مارو نہیں۔ شام کو اس کی لاش گھر آ گئی تشدد کے نتیجے کے اندر۔ یعنی یہ ہمارے یہاں کے روزمرہ اس میں رپورٹ کتنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، 10% واقعات رپورٹ نہیں ہو پاتے، باقی جتنے واقعات میڈیا کی نگاہوں سے اجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں نے دیانتدار لوگ پیدا نہیں کیے، اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں جتنی، اور اس کے اندر سارے ادارے شامل ہیں، سارے جتنے بھی ادارے، کوئی ادارہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر کرپشن نہیں ہے۔ جو ادارے ملک کا سب سے بڑا بجٹ کا سب سے بڑا حصہ فوج پر خرچ ہو رہا ہے، ان کی طرز زندگی دیکھیں، ریٹائرڈ جرنیل کس طرح رہتے ہیں زندگیوں میں، کیا ان کی تنخواہوں کا حساب لگا لیا جائے کہ پوری زندگی تنخواہ لینے کے بعد کیا وہ اس قسم کا لائف سٹائل گزار سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ جس ادارے کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اس کا غلطی کہاں پر ہوئی ہے، مسئلہ کہاں پر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو ہماری تربیت گاہیں ہیں، جو ہماری دانش گاہیں ہیں، اس کے تعلیم اور تربیت میں کوئی لازمی عنصر موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کسی عہدے تک پہنچتے ہیں، بیوروکریسی کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ ڈگریاں تو رکھتے ہیں، ویسے تو کوئی آدمی بیوروکریٹ نہیں بن سکتا، کوئی آدمی تعلیم کے مطلوبہ مراحل، ایک شاید سیاستدانوں کے یہاں تعلیم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ تو باقی سارے شعبوں میں تعلیم ہوتی ہے لازم، تو ڈگری تو لی گئی ہوتی ہے، تعلیم تو حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ پھر یہ بددیانتی کیوں ہوتی ہے، پھر یہ کرپشن کیوں ہوتی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کیوں ہوتی ہے، اور ان حالات میں کیوں ہوتی ہے کہ جن حالات کے اندر بالکل ہر ایک کو صورتحال ساری سامنے نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نظام تربیت میں کوئی بنیادی خامی ہے، اور بنیادی خامی یہی ہے کہ جو نظام ہمیں انگریزوں سے تعلیم کا ملا تھا ان کے لیے تو شاید مناسب ہو، ہمارے ہاں اس کے اندر جو اس کا جزء لا ینفک تھا کہ تقوی اور دیانتداری، اس کی تربیت کی کوئی مشق نہیں کرائی گئی۔ اور آپ آج کے جو ہمارے ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں، ان میں سے جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی نظام تعلیم میں، ان کے نظام تربیت کے اندر تقوی کا ذکر کہاں پر آتا ہے، اور اس کے لیے استاد ایک رول ماڈل کی شکل میں کتنا ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جو ان کو تقوی کی طرف بلاتا ہو اور تقوی کی دعوت دیتا ہو۔ اس کا کوئی رواج ہماری دانشگاہوں میں ہے، یا ہماری تعلیم گاہوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز کے اندر؟ تو اس کے بغیر آپ پڑھا لیجئے اس کو، جتنا مرضی آپ پڑھا لیں۔ اور شاید اس کا بارہا یہ بات آئی ہے اخبارات کے اندر بھی اور رسائل کے اندر بھی کہ پاکستان میں جتنی کرپشن ہوئی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہے۔ اس کا بالکل آپ تناسب نکال لیں کہ ان پڑھ لوگوں کی کرپشن کا تناسب نکال لیں اور پڑھے لکھے لوگوں کی کرپشن کا، کہ وہ آدمی جس نے ایک جماعت بھی نہ پڑھی ہو، اس نے کتنی کرپشن کی ہوگی آج تک ان 60 سالوں میں، وہ آدمی جو صرف میٹرک پاس ہے اس نے کتنی کرپشن کی ہوگی پاکستان میں، اور وہ آدمی جو کہ اہم عہدوں تک پہنچتے ہیں، اہم مناصب تک پہنچتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کہلاتے ہیں، ان کی گئی بدعنوانی کا تناسب پاکستان کی تاریخ میں کیا رہا ہے؟ تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس سے روگردانی کر کے ہم کسی نظام کو بنا نہیں سکتے، اور آج اس کا تذکرہ بھی ہمارے ہاں ہمارے تربیتی نصاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تقوی اور دیانتداری ہے کہ اس کے معیار کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کو تعلیم گاہوں میں، اپنی درس گاہوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں اور اپنے مدارس میں اس کو پوری اولین حیثیت دینی ہوگی کہ ہمارے نزدیک یہ تعلیم کا وہ لازمی جز ہے جس کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو میری یاد رکھیے۔ دوسری بات ہے اتحاد، اتفاق اور یکجہتی۔ ہمیں انگریز بانٹ گیا
بہت ساری تقسیموں کے اندر. اس شہر کے اندر ایک لسانی تقسیم سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد مذہبی تقسیم ہے، اور اس کے بعد صوبائی تقسیم ہے. کتنے ہنگامے، کتنے مار دھاڑ، کتنی قتل و غارت اس تقسیم کی بنیاد پر ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فقط امتی بنا کر گئے تھے. ہمارے فخر کے لیے ہمارا سرمایہ نازش فقط اور فقط یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تھا کہ تمہیں کچھ قبیلے بھی تمہارے بنائے گئے ہیں، کچھ تمہیں شعب مختلف قوموں کے اندر جو بانٹا گیا وہ تمہارے تعارف کے لیے ہے کہ آسانی ہوگی کس گھر کا بندہ ہے، کس گھر کا انسان ہے، اس تعارف کے لیے تھا. یہ ان جس کو حدیث شریف کے اندر بدبودار نعرے کہا گیا ہے. اور دیکھیں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی آپ گالی کا تصور کر سکتے ہیں؟ گالی دی ہے ان لوگوں کو جو تعصب کا نعرہ لگائیں گے، جو قومیت کا نعرہ لگائیں گے. ان کو خود رسالت مآب نے گالی دی. اتنا برا لگا ہے ان کو یہ لفظ کہ جو اس نعرے کو لگائیں گے کہ جس میں قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھانے کی بات کی جائے گی، جس میں لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھانے کی بات کی جائے گی، جو صوبائیت کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھانے کی بات کی جائے گی، رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق کی جائے گی. مسلمانوں کے اندر اگر خاص طور پر کوئی اس نعرے کو لے کر اٹھے گا، کتنی بری چیز ہے یہ اسلامی معاشرے کے اندر. اور آج کتنی آرام سے، کتنے مزے سے، کیسے چوکوں اور چوراہوں کے اوپر ہم آرام سے نعرے لگاتے ہیں اور پھر مدعی بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی. یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے ہاں جو بدامنی ہے، ہمارے ہاں جو فساد ہے. میں بھی کوئٹہ سے آ رہا ہوں، 3-4 دن پہلے میں کوئٹہ میں تھا. وہاں پر جو مناظر ہم نے دیکھے اور جو چیزیں ہم نے اس کی دیکھی کہ کیا کسی زبان کا بولنا جرم ہے، اور فقط اس زبان کے بولنے کی وجہ سے آپ کو آپ کے مال، آپ کو آپ کی جان اور آپ کی عزت اور آبرو سے محروم کر دیا جائے کہ آپ کا قصور فقط یہ ہے کہ آپ فلانی زبان بولتے ہیں، اور اس زبان بولنے کی وجہ سے وہ آپ کو آپ کے ذاتی مال سے، آپ کی جان سے، لوگوں کے 100 سال کے کاروبار جو اس شہر کے اندر لوگوں کے تھے بڑے بڑے، اونے پونے بیچ کر وہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ چونکہ تم پنجابی بولتے ہو تمہیں کوئٹہ میں رہنے کی اجازت نہیں. 100 سال سے وہاں پر آباد. میں نے اس موقع پر وہاں پر بلوچ علماء سے کہا، میں نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اٹھے اس بات کو لے کر، اس بات کی دعوت لے کر اپنے قبائل کے اندر جائیں اور ان سے بتائیں. ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب گئے اور 10-12 دن کا دورہ انہوں نے وہاں پر کیا اور ان سے کہا کہ تم سوئی گیس کے اوپر لڑتے ہو اور تم جو ہے ان قدرتی زمین کے نیچے جو چیزیں دفن ہیں یہ تمہارے فخر کی چیزیں ہیں. یا 5 صحابہ پنجگور کے اندر آئے تھے، ان کی قبریں آج بھی وہاں پر بنی ہیں. تمہارا سرمایہ فخر تو وہ لوگ ہیں کہ وہ تمہارے اندر آئے تھے اور وہ ایک دعوت لے کر یہاں پر پہنچے. ان کی قبریں پاکستان کے شاید کسی اور علاقے میں نہ ہو جو تمہارے علاقے کے اندر. زمین سے نکلنے والی گیس کی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے اوپر تم جانے لیتے چلے جاؤ اور تمہارا یہ خیال ہے کہ باقی سارا پاکستان استحصال کر رہا ہے ہمارا اس حوالے سے. تو ہندوستان کے اندر جب ہندو مسلم فساد ہو جاتا تھا، آپ میں سے جو حضرات وہاں کے حالات سے واقف ہو جانتے ہو، علماء اور تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعتیں پیام انسانیت کے نام سے نکلا کرتی تھی باقاعدہ، کہ جہاں انسانیت کی بنیاد پر بات کی جاتی تھی کہ انسان کو ان مذہب کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ ہندو مسلم فساد ہے اور مسلم کش یا ہندو کش جو بھی کہیں وہ فساد، اس پر نکلتے تو کہا جاتا تھا کہ انسانیت کے نام پر خون بہانے سے روکا جائے لوگوں کو. اور رابندر ناتھ ٹیگور کا نام سنا ہوگا آپ نے، دنیا کا مشہور ایک لکھنے والا ہے، اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا، بنگال کا رہنے والا تھا. اس کا ایک جملہ بڑا مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کیا کرتے تھے. پیام انسانیت کے جلسوں کے اندر مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کثرت سے جایا کرتے تھے. ان کی کتابوں کے اندر ان بیانات کا ذکر بھی ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ رابندر ناتھ نے کہیں پر لکھا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس دنیا سے مایوس نہیں. یہ جو نیا بچہ آتا ہے نا دنیا کے اندر، جس کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، کہ اگر اللہ جل جلالہ دنیا سے مایوس ہو جائے، اللہ اس طرح انسانوں کی طرح مایوس نہیں ہوتا بھائی، تعبیر ہے ایک فقط، تو پھر اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو بھیجنا چھوڑ دے گا. وہ نئے بچوں کو نہیں بھیجے گا. اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سدھار کی کوئی گنجائش موجود ہے. ابھی یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، سماج کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر یہ ہر نیا آنے والا بچہ یہ پیغام قدرت کی جانب سے لے کر آتا ہے کہ تمہارا خالق تم سے سدھار کی امید رکھتا ہے کہ تم سدھر جاؤ گے اور اس بچے کو وہ ماحول دو گے جو اس کا خالق اس کو دینا چاہتا ہے.
تو نفرتوں کو دفن کرنا ہوگا اور ان بدبودار نعروں کو چھوڑنا ہوگا. یہ اس قوم کے لیے ایک لازمی چیز ہے. اس کی شاید قیمت ادا کرنی پڑے ان لوگوں کو جو اس بات کو کہیں گے, اور ان کو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. جو لوگ اس نعرے کو اٹھائیں گے یا اس بات کو کہیں گے کہ بھائی لسانیت کو چھوڑ دو, صوبائیت کو چھوڑ دو, قومیت کو چھوڑ دو, علاقائیت کو چھوڑ دو, رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کو چھوڑ دو, ان میں سے کچھ لوگوں کو اس کہنے کی قیمت دینی پڑے گی, مگر یہ بات کہنی پڑے گی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. حق تو کہنا پڑے گا کہ حق اصل یہ ہے. یہ بات چاہے جتنا بھی اس کی مخالفت ہو, چاہے اس کا ماحول جتنا بھی نہ ہو, اس دین کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس دین کی کسی چیز کو کسی زمانے کے اندر چھپایا نہیں جا سکا. چاہے جتنا بربریت کا ماحول, چاہے کتنا وحشت کا ماحول ہو, چاہے کتنا ظلم و تشدد کا ماحول ہو, حقیقت یہ اس دین کی خصوصیت ہے. رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی جزئی کو بھی کسی دور کے اندر کوئی چھپا نہیں سکتا کہ اب وہ بات کہی نہیں جائے گی. تو اتحاد, اتفاق, اور یہ مذہبی طور پر بھی جتنے نعرے ایسے لگتے ہیں جس سے لوگوں کو فرقوں میں بانٹا جائے, جس سے لوگوں کو یہ تیری, یہ میری, یہ ہماری, یہ تمہاری, اس کی ان نعروں کو بھی اس امت کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ نوجوان یہ کام کر سکتے. بوڑھوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر ساری عمر گزری ہے اس سے آخری عمر کے اندر ہٹنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھوں نے تو یہی جواب دیا تھا اس زمانے کے کہ کیا اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ دیں, کیا میری عمر جس 40-50 سال جو کچھ کرتے گزری ہے میں اس سے کیسے پھر جاؤں. نوجوانوں کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ایک یکلخت ایک فیصلہ, انہوں نے کسی چیز کو زیادہ عمر دی نہیں ہوتی ہے, اب وہ وقت ہوتا ہے ان کے فیصلے کا, شعور کی آنکھ ان کی تازہ تازہ کھلی ہوتی ہے, تو وہ ایک یو ٹرن, ایک اباؤٹ ٹرن آسانی سے لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد یہ چیز نہیں ہو. تو دوسری چیز یہ اتحاد ہے اور یہ اتفاق ہے, یہ یکجہتی ہے, آپس کے اندر ایک تعارف ہو. اس کے علاوہ کبھی کسی نسبت کی جانب اپنے آپ کو یاد رکھیے گا, کبھی بھی اپنا تعارف کسی اور حیثیت سے مت کرائیے, کبھی بھی کسی اور طبقے میں ہونے کے اوپر فخر مت محسوس کیجئے کہ میرا تعلق فلانی زبان سے ہے, میرا تعلق فلانے علاقے سے ہے, میرا تعلق فلانی قوم سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قومیت کے اوپر فخر کیا جا سکتا تھا, اگر دنیا میں کوئی قوم اپنے کارناموں کے اوپر فخر کر سکتی ہے تو وہ عربی قوم ہے جس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اور جو صفات کے اعتبار سے, جو اپنی استعداد کے اعتبار سے, جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بجائے اگر وہ فخر کرے, اس کو کہا اور حجت الوداع کے موقع کے اوپر کہا, اور کہا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں. کہ پہلی چیز جو ہم نے عرض کی کہ تقوی اور دیانتداری ضرور ہونی چاہیے. تو تقوی اور دیانتداری پیدا کیسے ہو, ایک بڑا سوال ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ متقی ہو جاؤں, میں پرہیزگار ہو جاؤں, میں دیانتدار ہو جاؤں. یہ پیدا کیسے ہو کسی انسان میں؟ تو یاد رکھیے گا کہ تقوی کی اور اخلاص کی جو آگ کسی انسان کے دل کو لگتی ہے نا, وہ آگ والوں سے لگتی ہے, یہ کتابوں سے نہیں لگتی, یہ پڑھنے سے بھی نہیں لگتی, یہ صحبت سے ہوتی. کونوا مع الصادقین, قرآن نے کہا. قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, سچوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھو. صحابہ کو صحابہ کہتے ہی اس لیے ہیں, یہ لفظ بھی صحبت سے نکلا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, اس ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے وہ صحابہ کہلاتے ہیں. اور انبیاء کے بعد روئے زمین کی سب سے افضل ترین مخلوق, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد اسی ترتیب سے خلفائے اربعہ ہیں, اور پھر یہ صحابہ کا مجمع پورا کا پورا.